اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری ضرورت اور ہمارے جسم کا تقاضا تھا، جیسا جتنا اتنا عطا کیا۔ آپ غور کیجئے کیسا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا انتظام و انصرام کیا۔ ہمیں ہوا کی ضرورت ہر وقت ہے، اللہ نے اس کو ہر جگہ رکھا۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے پانی، ہماری ضرورت ہے غذا۔ کیسا انتظام ہے رب العالمین کا، آدمی غور کرتا ہے تو ادا تو زبان کرتی ہے لیکن دل سے نکلتا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ہم اس دنیا میں بھی آتے نہیں ہیں، اللہ ہماری ماؤں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، محبت کے ایسے جذبات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ یہ اس کا انتظام و انسلام ہے رب العالمین کا۔ ہم زبان نہیں رکھتے ہیں لیکن ہماری بھوک سمجھتی ہے کہ کب یہ میرا بیٹا بھوکا ہے۔ یہ اس کا انتظام و انصرام ہے۔ اللہ نے اس جو دنیا کی جو زندگی دی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے، تم میں کون کامیاب ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ امتحان اور آزمائش والا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کی اوسط عمر 60 سے 65 سال ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، آخرت کی زندگی۔ اس دنیا کی اور آخرت دونوں جگہ میں کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، جس کو کہیں گے جیسے ہمارے جسم کے تقاضے ہیں ایسے ہی ہماری روح کے تقاضے ہیں، ہدایت۔ اگر ہمارا آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ویسا ہی انتظام و انصرام کیا، ایسا مکمل انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہم نے ہر علاقے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی بات بچانے والا بھیجا، اور یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ختم ہوا۔ اور آپ کو اللہ نے ایسا جامع دین دے کر بھیجا کہ پیدائش سے لے کر وفات تک نہیں، مرنے کے بعد تک کے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اتنا جامع اور مکمل دین ہے کہ آدمی کی زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ آدمی ایسا نہیں بتا سکتا، ایک سیکنڈ کہ جس کی رہبری اور رہنمائی نہیں کی گئی ہو، بتایا نہ گیا ہو کہ آپ کو یہ سیکنڈ ایسے گزارنا ہے۔ ہم کو اگر کاروبار اور تجارت کرنا ہے، پورے ضابطے اللہ رب العالمین نے بتا دیے۔ ہم کو بات چیت کرنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے پکارنا نہیں ہے، سچی بات کہنا ہے۔ ہم کو رشتہ کرنا ہے، کیسی بچی سے رشتہ کرنا ہے۔ ہم اگر باپ ہیں، اولاد کے حقوق اور بیوی کے حقوق کیا ہے، راستے پر چل رہے ہیں تو راستوں کے حقوق بتا دیے گئے، حاکم ہیں تو حکومت کے پورے قاعدے ہیں، اگر محکوم ہیں تو رعایا کے پورے اصول اور ضوابط ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس میں رہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو، ایک مکمل اور جامع دین دیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی ایک بہت ہی مشہور سورت تلاوت کی ہے،
اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. 2 چیزیں آدمی کی اپنی انفرادی ہے، انڈیویجول آدمی کی اپنی، اور 2 چیزیں ہیں اجتماعی. اور اللہ رب العالمین نے یہ 4 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا. یہ زندگی کے کامیابی کے اصول ہیں. ایک آدمی اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں یہ 4 چیزیں لے کر کے آ جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں، سارے انسان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو سب کی ہدایت کے لیے کافی تھی یہ ایک سورت. اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں. کون لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. پہلی چیز ایمان، عقیدہ. وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیا. دوسری چیز عمل صالح. یہ آدمی کی انفرادی معاملہ ہے، عقیدہ اور عمل صالح یہ اس کا اپنا معاملہ. اب اس کے بعد یہاں سے اجتماعی زندگی، کیونکہ انسان سماجی زندگی گزارتا ہے، جنگل میں نہیں، سماج میں زندگی گزارتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرنا اور اس پر جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا. اس کے ایک ایک جملے پر اگر خطاب کیا جائے تو کئی تقریریں ناکافی ہوگی. میں بہت اختصار کے ساتھ اس میں 2 چیزیں جو بیان کی گئی اس پر بہت اختصار کے ساتھ کہوں گا. پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی ایمان. ایمان بنیاد ہے، عقیدہ. اگر آدمی کے پاس عقیدہ نہیں ہے وہ سب سے محروم آدمی ہے کائنات کا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی کے لیے کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. معبود کی شناخت تو اگر نہیں ہے، معبود کو جانتا نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اسی کے لیے بھیجا، عقیدے کی اصلاح کے لیے. یہ بنیادی چیز ہے. اگر آدمی کے پاس عقیدہ نہیں ہے ساری خوبیوں سے محروم ہے اور ساری خامیاں اس کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے کامیاب انسان کی پہلی صفت جو بیان کی ہے سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون. فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ قد افلح المومنون. پہلی صفت ایمان والے. یہ ایمان کتنی اہم چیز ہے. اگر آدمی کے پاس عقیدہ نہ ہو تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر کتنی اہم چیز ہے عقیدہ، توحید. سب سے پہلی چیز ہے توحید. اگر آپ قرآن پڑھیں اللہ نے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا. ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اپنی قوم میں جب یہ انبیاء کرام گئے تو سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ کیا؟ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ غور کیجئے الگ الگ بیماریاں ہیں قوموں میں. قوم عاد میں ظلم تھا، قوم شعیب میں ناپ کی کمی تھی، سماجی برائی. قوم لوط میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. تم ایسا گناہ کرتے ہو کہ تم سے پہلے روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا. الگ الگ گناہ تھے، الگ الگ، لیکن ہر نبی نے اپنی قوم میں جا کر سب سے پہلے کس چیز کو پیش کیا؟ توحید کو. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو ساری چیزیں درست ہوگی. جب اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا اختیار، یہ ساری چیزیں آدمی کے دل میں اترے گی تو اللہ سے محبت ہوگی. اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اور اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اور جب اللہ کے اختیار، قدرت اس کے دل میں راسخ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا اللہ کو ہرگز ناراض نہیں کرے گا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے بچا جائے. یہ صحابہ کرام جو ایمان اپنے اس مقام پر پہنچا کہ مسکراتے ہوئے عقیدے کے لیے جان دے دی، مسکراتے ہوئے ہر چیز قربان کر دیا، اللہ راضی رہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ.
اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہی ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے. تو سب سے پہلی چیز توحید. انبیاء کرام نے سب سے پہلے یہیں سے دعوت کا آغاز کیا. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے. آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، واقعہ بڑا مشہور ہے. سب کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر چھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگو اللہ ایک ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ابو لہب آپ کا سگا چچا کہتا تبا لک لہٰذا جماعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا تو نے اسی کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو پیغام دیا توحید کا، حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا. لمبی روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا معاذ، جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو پھر ان سے کہنا کہ دن میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہے. ذرا سا ترتیب پر غور کیجیے. پہلے اللہ کو پہچانو پھر جھکو. خالق کو پہچانا نہیں اور جھکنا شروع کر دیا تو کسی بھی جگہ جھک جاؤ گے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا ان کو یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، توحید سیدھی کرنا، عقیدہ سیدھا کرنا، اپنے رب کو پہچانے. سب سے پہلے سب سے زیادہ اہم چیز ہے. آدمی اس دنیا میں پیدا ہوا، کس نے اس کو پیدا کیا؟ آپ قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا. حضرت لقمان انتہائی ذہین آدمی، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تو پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے. تو پہلی چیز اپنے بیٹے کو جو بتائی چاہے اپنی اولاد کی تربیت میں، پہلی چیز وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ، عقیدہ گھوٹ کر کے پلانا. توحید خالص. اس کے فائدے بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آگے بڑھ کر کے کیوں ضروری ہے. اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو شیطان جو ہے، شیطان کے جو حملے بیان کیے گئے ہیں تو شیطان بنیاد پر ضرور لگاتا ہے. عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی چیز عقیدے کا درست ہونا، دوسری چیز اخلاص نیت، اور تیسرا اتباع سنت کے مطابق. اگر یہ 3 شرطیں عمل میں نہیں پائی گئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نیکی نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر یہ کرتا ہے کہ ایسی چیز میں اس کو ملوث کرتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے، اس سے شرک کو کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کو ہم نے بتا دیا، اللہ آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. ذرا سا غور کیجئے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ آپ سے پہلے کے انبیاء، یہ شرک کی شناعت و قباحت ہے. آپ سورہ انعام 7واں پارہ اٹھائیے. اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. کتنے؟ 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ عقیدہ اگر درست نہیں ہے کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. یہ 15 بول ہے اور یہ تو نے انگلیاں. 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کے تمام نیکیوں کو، تمام عمل کو ضائع کر دے گا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ عقیدے کی خرابی اگر نبوت کے جلوں میں بھی آئی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا انبیاء کرام شرک کو کرنے والے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ تو توحید کے داعی تھے۔ ہمیں بتانے کے لیے اس کی شناعت و قباحت کہ مشرک اگر اللہ کے جناب میں کتنی بھی نیکیاں لے کر آئے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ بنیاد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شرکوں کے بارے میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ گناہ کو اللہ بخش دے گا۔ وہ غفور رحیم ہے، چاہے سزا دے چاہے بخش دے، لیکن مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہیں ہوگا کسی نیکی کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز جنت میں نہیں داخل کرے گا، جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو بخشے گا نہیں، معاف کرے گا، معاف نہیں کرے گا، شرکوں کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی بہت ساری دلیلیں اور بھی قرآن و حدیث کے اندر ہے، شرکوں کی شناعت و قباحت اور توحید کی خوبی۔ ایک روایت صرف آدمی ابو داؤد کی صحیح سند سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو آدمی عقیدے کی اہمیت سمجھ لے وے، اے میرے بندے تم مجھ سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ بہت اہم چیز شرک۔ اللہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مشرک اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے مشرک۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، شرکوں کو سمجھ لیا جائے۔ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، دنیا بھر کا اگر وہ بتاتا ہے تو وہ عارضی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا گھاٹا اور خسارہ یہ ہے۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلے عقیدہ اپنا دیکھنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کو اگر کسی اور کے ساتھ دیکھوں تو کھڑی تلوار یا کھڑے نیزے سے اس کو پر وار کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ سعد اتنا ہی غیرت مند ہے، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھیے، بڑی آسانی ہوگی سمجھنے میں، بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سعد اتنا ہی غیرت مند ہے، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو غور کیجئے، ایک آدمی اپنی اہلیہ کو کیا دیتا ہے؟ سال بھر میں چند جوڑے کپڑے اور دن میں 3 وقت کھانا، اس سے زیادہ کوئی نہیں دے پاتا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک آدمی بہت دولت مند ہے تو ہر گھنٹے پر کھانا کھلا رہا ہے، پیٹ ہی ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ روزانہ کپڑے بنا رہا ہو، کوئی نہیں ہے ایسا۔ چند جوڑے کپڑے اور 2 یا 3 وقتوں کا کھانا دیتا ہے اپنی بیوی کو۔ اگر وہ ناٹی ہے تو اس کو لمبی نہیں کر پاتا، کالی ہے تو گوری نہیں کر پاتا، موٹی ہے تو پتلی نہیں کر پاتا، پتلی ہے تو موٹی نہیں کر پاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے دوسرا۔ ذرا سا غور کیجئے، چند جوڑی کپڑے اور 2 وقتوں کا کھانا دیتا ہے۔ بیوی کبھی غلطی کر جاتی ہے، چھوٹی موٹی معاف کر دیتا ہے، کبھی سزا بھی دیتا ہے، لیکن ایک غلطی اگر بیوی کرتی ہے تو کوئی غیرت مند آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ چند جوڑی کپڑے اور 2 وقتوں کا کھانا دینے پر ایک غلطی سے اس کے جیسا اگر کسی اور کو دیکھتی ہے تو کسی غیرت مند آدمی کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ ذرا سا غور کیجئے، ہم اتنا سا دینے پر ہماری غیرت کی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ جس نے ساری نعمتیں ہم کو دی، پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، اس کائنات کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے نعمتوں کا ترخان بنا دیا، جتنا حصہ چاہتے ہیں ہم اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ کیا نہیں دیا؟ ساری نعمتیں دی، دیکھنے کے لیے آنکھ، چلنے کے لیے پیر، ہاتھ، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے ذہن و دماغ، اپنی بات پیش کرنے کے لیے زبان، کیا نہیں دی اللہ نے؟ ساری نعمتیں اللہ دے۔ جب مانگنے کی بات آئے
جب ہاتھ اٹھانے کی بات آئے، جب طلب کرنے کی بات آئے، جب پکارنے کی بات آئے، تو آدمی اللہ کی طرح کسی اور کو پکارے، کسی اور کی طرف دیکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے، ایک بندے کی غیرت گوارا نہیں کرتی، چند جوڑے کپڑے اور 2 وقتوں کا کھانا دینے پر اس کے جیسا کسی کو دیکھے اللہ کی غیرت گوارا کرے گی۔ مشرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، اسی لیے سلف نے مشرک کے مثال بے حیا خاتون کی لکھی ہے، باقاعدہ سلف نے لکھا ہے، اسی لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ شرک اللہ رب العالمین کے غضب کو للکارتا ہے مشرک، اللہ رب العالمین ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، صرف ذرا سا غور کریں، سارے فوائد توحید کی بنیاد پر اور سارے نقصانات شرک کی بنیاد پر۔ اگر آدمی کے پاس عقیدہ، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ توحید ہوگی تو آدمی اللہ کو پہچانے گا، توحید ہوگی تو اپنے آپ کو پہچانے گا، اور توحید ہوگی تو اللہ کی مخلوقات کو پہچانے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں مشرک نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ مخلوق کو۔ اس لیے اس طرح اپنے آپ کو اگر پہچانے گا تو اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکے گا نہیں، اور اگر اللہ کی عظمت جانے گا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، اور مخلوق کی حقیقت اگر جانے گا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کو اپنا رب نہیں بنائے گا۔ موحد جو ہوتا ہے، توحید جس کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کے بارے میں اس کو یہ معلوم ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی عبادت نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ سارے فائدے توحید کی بنیاد پر، سارے نقصانات شرک کی بنیاد پر۔ صرف اشارے کر رہا ہوں، اگر عقیدہ رہے گا تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ اگر توحید ہوگی تو آدمی کے اندر رب پرستی آئے گی، شخصیت پرستی نہیں آتی ہے، رب پرستی آتی ہے۔ مثلا آج دیکھیے دنیا کے اندر کسی کے بارے میں اگر کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے، آدمی اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ لیکن توحید رہتی ہے تو یہ نہیں آتا ہے، رب پرستی آتی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، توحید کے فوائد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور میدان میں جب جادوگروں نے کہا رسیاں ڈالی تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، اے موسیٰ خوفزدہ رہا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تیرے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ ازدہا بن گیا، اس نے تمام رسیوں کو نگل لیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، عصا کس نے ڈالا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا۔ توحید اگر ہوتی ہے تو شخصیت نہیں رب پرستی آتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی عصا ڈالا، جادوگروں نے جب عصا کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اس رب پر جس کے پاس یہ اختیار ہے، جب چاہے لاٹھی کو عصا بنا دیوے، جب چاہے زندگی دیوے، جب چاہے موت دیوے۔ رب پرستی آتی ہے، لوگوں سے مروب نہیں ہوتا ہے۔ توحید اگر ہوگی تو مروب نہیں ہوگا آدمی۔ دجال جب نکلے گا اس کے فتنے سے موحد بچے گا، کسی بھی شخصیت سے مروب نہیں ہوتا ہے موحد جو ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر؟ یہ توحید کی بنیاد پر۔ یہ حضرت سمیہ، خوف، موحد کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے توحید، وہ جانتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس لیے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ خوف نکال دیتی ہے، جرأت اور بہادری کے انتہا پر کھڑا ہوتا ہے موحد، کیونکہ موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، کل جب کورونا آیا ہندوستان میں، لوگ اپنی ماں اور باپ کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ یہ عقیدہ تھا کہ ان کی لاشوں کا انتم سنسکار موحدین کر رہے تھے، ہمارے نوجوان کر رہے تھے، یہ توحید تھی۔ موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا نقصان زندگی میں ہوگا اگر عقیدہ ہوگا۔ توحید کے اگر فوائد میں بیان کرنا چاہوں تو مجھ جیسا کم علم عالمی آدمی دسیوں خطاب کر سکتا ہے، صرف وہ اس کے فوائد۔ اگر توحید ہوگی
डिप्रेशन जिंदगी में कभी नहीं आएगा, खुदकुशी कभी नहीं करेगा आदमी। क्यों? बड़े से बड़ा नुकसान होगा, एक जुमला कहेगा कद्दर अल्लाह मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो मुकद्दर कर दिया अल्लाह के हाथ में। वो कुरान की आयत पढ़ाएगा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बिल्कुल आसानी के साथ कि अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए, वल जू, भूख के जरिए, व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, जानों और मालों में कमी करके। माल का नुकसान हुआ, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हलता। बड़े से बड़ा नुकसान उसको डिप्रेशन में नहीं डालेगा, बड़े से बड़ा हादसा उसको तोड़ेगा नहीं, बड़े से बड़ा हादसा। यह अकीदा तौहीद कैसे आदमी को बदल देता है। हजरत खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पढ़िए वाकयात। इनके 4 बेटे थे, इनका एक भाई था सख्र। जब इसकी मौत हुई तो इन्होंने ऐसा मरसिया लिखा है सख्र की मौत पर कि उर्दू अदब में शाहकार माना जाता है। वो मरसिया शाहकार माना जाता है वो अरबी अदब में, यानी हर निकलने वाला सूरज ऐ सख्र तेरी याद दिलाता है। ये जमाना है जाहिलियत में, लेकिन देखिए तौहीद क्या है, अकीदा क्या है, बदल देता है आदमी को, बिल्कुल सारी चीजों में बदल देता है। वो बिल्कुल मुतमईन जिंदगी गुजारता है। मोहित कुछ नहीं है, उस रज़्ज़ाक ने मेरे हिस्से में रिज़्क़ को कम लिखा है, बहुत है, उस रज़्ज़ाक ने मुझको बहुत अता किया। अल्लाह के नबी ने कहा ना, मोमिन सिर्फ 2 कैफियत से 2 चार होता है। जब अल्लाह ताला उसे आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला करे, सब्र करने वाला साबिर, और जब अल्लाह ताला उसे इनाम से नवाजे, शुक्र करने वाला शाकिर। तीसरी कोई कैफियत होती ही नहीं है। तो ये तौहीद क्या होती है? यही खंसा 4 बेटे थे इनके, कादिसिया के मकाम पर गई, चारों बेटों को सामने खड़ा किया और कहा, सुनो तुम सब अपने बाप की औलाद हो, अल्लाह इस बात पर शाहिद और गवाह है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कोई खयानत नहीं की, तुम्हारे नाना और मामू को रुसवा नहीं किया, तुम सब अपने बाप की बेटे हो। तुम इस बात पर गवाह हो कि मैंने तुम्हारी तरबियत का पूरी पूरी जिम्मेदारी अदा की, मैंने अपने हुकूक अदा किए। अब सामने मैदान कारजार गर्म है, अल्लाह का सच्चा वादा है जन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है, जाओ हुसूल जन्नत के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाओ। चारों बेटे शहीद हुए। तसव्वुर कीजिए, किसी मां का एक बेटा, सबसे बड़ा हादसा किसको कहते हैं जानते हो दुनिया में? जवान बेटे का लाशा बूढ़े वालिदैन के कांधे पर सबसे बड़ा हादसा होता है। चारों बेटे शहीद हुए। यह है तौहीद, यह है अकीदा, बदल देता है बिल्कुल। ये जब इंसान के दिल में उतरता है अकीदा तौहीद, अल्लाह ताला ने कहा, आदमी कहता है ना, बार बार बयान करता है, असल में दिल में उतरे जब ईमान बदल देता है। चारों बेटों की शहादत की खबर लेकर जब एक शख्स आया और कहा, खंसा तेरे चारों बेटे अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए, क्या कहती है जानते हो? यह है तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादती, सारी तारीफ अल्लाह तेरे लिए कि तूने मेरे बेटों को शहादत दी और मुझको इज्जत। यह है तौहीद, यह है अकीदा। ये बदल देता है। हादसात हादसे नहीं रह जाते, मुसीबतें मुसीबतें नहीं रह जाती, मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करता है मोहित। मामूली चीज नहीं है। हजरत उम्मे सलेम, ये मैं खवातीन के वाकयात बता रहा हूं, मर्दों के, खवातीन। हजरत उम्मे सलेम, क्या हुआ इनका मामला? बेटा बीमार, शौहर काम पर गए, दिन में वफात हो गई। नहला धुलाकर, शॉर्ट कर रहा हूं वाकये को इख्तिसार से, कफन पहनाकर सुला दिया। शौहर आए, कहा कैसा है? कहा पहले से बेहतर है। कहा पहले से बेहतर है? कहा हाँ, क्योंकि बीमारी तकलीफ खत्म हो गई सब। जब तमाम चीजों से शौहर फारिग हो गए तो उसके बाद कहा कि अगर कोई शख्स कोई आपको अमानत देवे और आपकी अमानत, आप किससे अगर अमानत वापस मांगे तो आप क्या करेंगे? कहा अमीन आदमी को अमानत लौटा देना चाहिए और ये इस्लाम का हुक्म भी है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अमानत हमको दी थी बेटा, इतनी जिंदगी दी थी उसकी, अब अल्लाह ताला ने उसे वापस बुला लिया। मां कह रही है अपने बेटे के बारे में अपने शौहर को, बड़ी तकलीफ पहुंची हजरत तलहा को। आप अल्लाह के नबी के पास गए और कहा मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया। आपने दुआ दी
یہ ہے توحید کہ بیٹے کو اتنی ہی زندگی دی تھی اللہ نے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں، اس نے لے لیا، یہ توحید ہے۔ یہ حضرت اسما ہے، یہ معمولی چیز نہیں، عقیدہ توحید۔ یہ اگر ایک مرتبہ دل میں اتر گیا، انسان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچاتی ہے توحید۔ لوگوں کا خوف، لوگوں کا ڈر، ہر چیز سے آزاد کر دیتی ہے توحید۔ زندگی بالکل مطمئن ہو جاتی ہے موحد کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ، حضرت اسما، یہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ اسلام کی۔ ابو جہل برچی لے کر کھڑا ہے، کہتا ہے بول جان دے گی یہ دین؟ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تو نے عقیدے کے سامنے مانگی، شرمگاہ پر برچی ماری، شہید کر دیا۔ اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما اس پر، شہید ہو گئی، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ یہ مسکراتے ہوئے جو بدر احد میں جان دے رہے ہیں، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس توحید۔ مشرک بے وقوف ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ساری خرابیاں شرک کی بنیاد پر، ساری خوبیاں توحید کی بنیاد پر، ساری خوبیاں۔ موحد عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے بیوقوف ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بہت اختصار کروں گا۔ مشرک بیوقوف ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے لوٹ رہا تھا، ٹرین کے جس کیبن میں تھا، میں تنہا مسلمان تھا، یعنی 8 لوگوں کا کیبن رہتا ہے، میں اکیلا تھا۔ تو وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 50,000 دان کیا، ایک کہتا ہے میں 15,000 دان کیا، ایک کہتا ہے میں چاندی کی زبان دان کیا۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ تروپتی۔ میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ میں نے جانتا ہوں، ایک شہر ہے بڑا مشہور کرناٹک کا، وہاں سے آ رہے ہیں۔ کہاں؟ تو کہا کہ کہاں گئے تھے وہاں؟ بولے بھگوان کے درشن کے لیے۔ تو بولے بھگوان؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو اللہ کو جانتا ہوں۔ تو بولے جیسے آپ اللہ کہتے ہیں ویسے ہم بھگوان کہتے ہیں۔ بولا نہیں، میں جس کو اللہ کہتا ہوں، سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب بھی کسی کے سامنے آپ قرآن پڑھیے تو اعوذ باللہ زور سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ زور سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، چاہے جو شخص ہو اس کے اوپر سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن آج بھی وہی اثر رکھتا ہے اپنے اندر، اس کی آیتیں وہی اثر رکھتی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، 2 آیتیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو۔ اے لوگو میری عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ دادا سب کو میں نے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو سائبان، وانزل من السماء، آسمان سے بارش برسائی، مان واخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور اس میں سے غلہ پیدا کیا۔ مولا میں جس کو اللہ کہتا ہوں اس نے مجھ کو بھی پیدا کیا، میرے ماں باپ دنیا کے تمام انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور صرف وہ مجھ کو پیدا نہیں کیا بلکہ آسمان سے بارش برسائی، زمین میں میری ضرورت کی ہر چیز کو رکھ دیا۔ قرآن میں بار بار رہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ ہم دنیا میں جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں، ایک جملے میں صرف کہہ رہا ہوں، شرک کا رد ایک جملے میں، اس کائنات کا سب سے بڑی، اس کائنات کی سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ اس لیے کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے۔ میں صرف ایک، آپ غور کیجئے، ہم اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی، یہ موبائل ہے، اس کا کوئی ایک پارٹ ایسا نہیں ہے جو زمین کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہے کیا؟ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں سب کہاں سے آئی ہے؟ سب زمین سے ہم نکالتے ہیں، اور اس زمین کو کس نے بنایا؟ تو ہماری ضرورت کی تمام چیزیں تو اللہ نے پہلے ہی بنا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پھر کسی کو کیوں پکارے؟ پھر کیوں کسی کو پکارے؟ کسی نے آ کر کے کوئی نئی چیز بنائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین اور آسمان کا رب ہوں، تمہاری ساری ضرورت میں نے زمین میں رکھی ہے، اس کو پورا کر دیا۔ یہ تو بعد میں پیدا ہوئے جن کو تم پکار رہے ہو۔ فمن یعمل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. لا یملکون من قطمیر، کھجور اگر آپ توڑو گے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جب اس کو توڑو گے تو اس میں اندر جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک باریک جھلی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں عربی میں، اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. کیسے سمجھایا اللہ نے، کیسے اللہ نے توحید سمجھائی. تو اللہ رب العالمین نے مجھ کو پیدا کیا، میری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. آج بھی مجھ کو جب ضرورت پڑتی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو اسی سے شفا مانگتا ہوں، اولاد کی ضرورت ہے اسی میں سے مانگتا ہوں، مال اسی سے مانگتا ہوں، آج بھی ہر چیز اسی سے مانگتا ہوں. میں اس کو اللہ کہتا ہوں. تو وہ لوگ کہنے لگے آپ اللہ کہتے ہو، ہم لوگ بھگوان کہتے ہیں. تو میں ہنسنے لگا، میں بولا بڑا عجیب معاملہ ہے. میں جس کو اللہ کہتا ہوں اس نے مجھ کو پیدا کیا، میرے باپ دادا کو، سب کو، میری ضرورت کی ہر چیز کو سب وہ مجھ کو دیتا ہے، تو میں اس کو اللہ کہتا ہوں. تم بھگوان بھی بولے اور تم بولے 50,000 دان کر کے آیا، تم 15,000 دے کر آئے، تم چاندی زبان، تم جس کو دے کر آئے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو جس کو رب کہہ رہا ہوں وہ دیتا ہے. تم جس کو دے کر آئے. تو سب سے پہلے 50 والا تھوڑا سا ہلا کہ برابر ہے، ہم نے کیوں دینا. پھر 15 والا بھی ذرا سا بولے ہم نے کیوں دینا. دیکھیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، بے وقوف ہوتا ہے. ایک جملہ صرف یہاں پر کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، سارا شرک رد ہو جاتا ہے. جتنے بھی مراکز ہیں، عبادت گاہیں، جتنے بھی، ہر کسی پر غور کیجئے. ہر جگہ آدمی کچھ نہ کچھ دے کر آتا ہے چڑھاوے کے نام پر. توحید کا ایک اکیلا مرکز مسجد ہے جہاں آدمی صرف لینے آتا ہے، دینے کوئی نہیں آتا ہے. توحید کا اکیلا مرکز ہے مسجد جہاں صرف لینے آتا ہے. ورنہ ہر شرک کے مرکز پر چاہے وہ کسی بھی شکل میں پڑھائے، چڑھاوے کی، سرنی کی، چادر کی، کسی بھی شکل میں، لیکن دے کر آتا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مشرک بے وقوف ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو پکار رہا ہے. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، وقت تو یعنی یہی ایک عنوان پر چلا جائے گا. سارے فوائد توحید سے، سارے نقصانات صرف پر. سب سے پہلے کس پر محنت ہوئی؟ عقیدے پر. سب سے پہلے ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی عنوان کو بار بار گھمایا جاتا ہے، بار بار. تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہی دو عنوان، اتباع سنت اور عقیدہ توحید، اور کیا ہے؟ اللہ نے اسی کے لیے تو زمین آسمان کو بنایا ہے، آدمی اپنے خالق کو پہچانے، اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہر ہفتہ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے تھے کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. کس کے سامنے؟ عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بدر کے شرکاء جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سب جنتی، مہاجر اور انصار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ حق پر ہے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. وہ کیوں؟ ہر ہفتہ اللہ کے نبی نے گھوٹ کر پلا دیا. اسی لیے صحابہ کرام شرک اور بدعت کو سونگ لیتے تھے. بار بار ریپیٹ کرنا ہے اس مضمون کو، یہ معمولی چیز نہیں ہے. توحید سب سے اہم. تو اللہ نے کامیابی کی پہلی چیز رب کی معرفت، جس نے ہم کو پیدا کیا اس کا کیا حق ہے، اور اس کی عبادت اور بندگی کرنا ہے. آخری جملے کے طور پر دو باتیں کہوں گا، پھر اپنی اگلی بات پر آ جاؤں گا، اس کو شارٹ کروں گا بہت. کلمہ یا عقیدہ جو ہر جگہ اثر انداز ہوتا ہے، ہر جگہ. انسان کی زندگی کا ایک منٹ ایسا نہیں ہے جو عقیدے کے بغیر ہے. ایک منٹ اگر عقیدہ رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک مثال دوں گا اور ایک آخری بات کروں گا بس. روزی، ہم لوگ جو روزگار کاروبار کرتے ہیں، عقیدے کے اثرات اس کے اوپر ہے. ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس پر عقیدے کا اثر ہے. ہم جو لین دین کرتے ہیں معاملات، اس پہ عقیدے کا اثر ہے. ہم جو رشتے کرتے ہیں اس پہ عقیدے کا اثر ہے. یہ عقیدہ اگر ہوگا، پہلی بات شادی کی عقیدہ نہیں ہے، 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر ہو گیا بچہ نہیں ہے، پھر گھر کی عورتیں بھی بولنے لگی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں؟ عقیدہ رہے گا جب اللہ دے گا دے. لڑکی پیدا ہوئی پہلی دوسری تیسری، عقیدہ نہیں ہے.
ہر لڑکی پر چہرہ بگڑ گیا. اور اگر عقیدہ ہے توحید ہے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو 4 لڑکیاں 3 راوی کہتے ہیں 2 سوال کرتا ہے 2 اگر ہو اور ان کی صحیح تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے ہوئے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. آپ نے اپنی سبابہ اور بیچ کی انگلی ملائی. کتنا بڑا انعام ہے. 10 لڑکے پیدا ہوں گے تو یہ نہیں ہے, لیکن لڑکیوں پر اگر توحید ہے تو اور آگے بڑھ گئے. ہم نے قرآن پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کسی کو صرف بیٹیاں دی, کسی کو صرف بیٹے دیے, کسی کو کچھ نہیں. اب جب ایک آدمی کو اولاد نہیں ہے تو بولے گا ہو سکتا ہے کچھ نہیں والی لسٹوں میں میرا نام اللہ نے ڈال دیا. یہ عقیدہ ہے مطمئن. صرف لڑکیاں ہے, یہ عقیدہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہوں, میرا نام اس لسٹ میں آ گیا. کسی کو دونوں ہے, اللہ نے کہا میں کسی کو دونوں دیتا ہوں. توحید بالکل مطمئن زندگی گزارتی ہے. گھر میں گھریلو زندگی ہر جگہ. بچہ بیمار ہوا, عقیدے کی سوداگری آدمی نہیں کرے گا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر جگہ. تو میں بتا رہا تھا روزی حرام حلال میں آدمی پڑ جاتا ہے. کیوں؟ عقیدہ کمزور ہے, عقیدہ نہیں ہے. کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم لوگ کہتے ہیں نا, ایک جملہ اکثر ہم لوگوں کے درمیان مشہور ہے, ماتھے کا لکھا مٹھا سکتے ہیں لیکن مقدر کا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, کیا ریئل ہے؟ سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر پر گئے. راستے میں انہوں نے ایک گھوڑا خریدا, یعنی اچھا گھوڑا دکھائی دیا, اپنا گھوڑا فروخت کر کے وہ گھوڑا لے لیے. اب وہ سفر میں ہیں, ایک جگہ نماز کا وقت ہوا, ایک آدمی کو دیکھا گدڑ بالکل مفروق الحال, کپڑے وغیرہ اچھے نہیں تھے. اس کو بلایا, کہا یہ میرا گھوڑا سنبھالو. وہ گھوڑا سنبھالنے کے لیے لگا دیا اور نماز میں مصروف ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی بھی غائب اور گھوڑے کی زین بھی غائب. گھوڑا تھا, کسی طریقے سے اس کو پکڑ کر کے گھوڑے کو گھر تک لے کر آئے. جب گھر آئے تو اپنے غلام کو 6 درہم دیا اور کہا جاؤ بازار سے اچھا سا زین لے کر آ جاؤ. غلام جب بازار گیا تو اس نے 5 درہم میں وہی زین خرید کر لایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا گھوڑا خریدا تھا اس کے اوپر جو تھا, جو چوری ہو گیا تھا. اب وہ خوشی خوشی لے کر آیا غلام کی, بہت اچھا اور بہت بہترین کوالٹی کا اور سستا زین لے کر آیا. جب لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا, دیکھیے عقیدہ کہاں کہاں اثر انداز ہوتا ہے. کیوں ضروری ہے عقیدہ؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر کے زین رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین دیکھ کر رونے لگے. غلام کہتا ہے کہ میں تو اپنی دانش میں بہت سستا اور بہت اچھا خرید کر لایا ہوں, کس چیز نے آپ کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, پورا واقعہ بتایا اور کہا میں نے اس گدڑیے کو دیکھ کر کے یہ دل میں تہیہ کر لیا تھا اس کی جسمانی حالت دیکھ کر کہ بطور اجرت اس کو 5 درہم دوں گا جو اس کی مدد بھی ہو جائے گی. اس رزاق نے 5 درہم ہی اس کے حصے میں لکھا تھا, بس اس نے کیسے حاصل کیا؟ چوری کر کے. تو اگر اس رزاق نے ہمارے حصے میں لکھا ہے تو کیا کوئی روک پائے گا؟ دروازہ بند کر لوگے تو دیوار توڑ کر آئے گا. یہ عقیدہ رہے گا تو آدمی حرام کی طرف جائے گا کہ یہ تو میرے حصے میں ہے, میں جائز طریقے سے لوں چاہے. یہ ہے عقیدہ. اگر عقیدہ رہے گا, تقدیر پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, جب آدمی ماں کے پیڑ میں, یہ معمولی چیز نہیں ہے عقیدہ, زندگی کا ایک سیکنڈ اس کے بغیر آدمی نہیں گزارتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ صحابہ کرام انبیاء نے سب سے پہلے ایمان پر محنت کی, سب سے پہلے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے. 4. پہلی چیز, اس کے جسم میں روح ڈال. دوسری چیز یہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دے, کتنے دن, کتنے سیکنڈ, کتنے منٹ تک اس دنیا میں رہے گا, وہی لکھ دیا جاتا ہے. تیسری چیز, اس کا رزق کتنا کمائے گا. اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے, 1 روپیہ بھی کم رہے گا تو اس دنیا سے نہیں جائیں گے, یاد رکھیے آپ. اس لیے حلال حرام کی طرف بچ جائیے. عقیدہ بنائیے, عقیدہ صرف حلال, حرام کی طرف نہ جائے. چوتھی چیز, وہ نیک رہے گا یا بد.
یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے. اہم چیز ہے عقیدہ. اب آخری بات عقیدہ کے سلسلے کی، کیوں کامیابی کی کلید اور بنیاد قرار دیا اس کو. ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا ترجمہ ایک مرتبہ اچھی طرح سمجھنے میں بس آدھے کیا سارے مسائل یہی حل ہو جائیں اس کو سمجھنے میں. کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے بچوں کو بھی یاد رہتا ہے الحمدللہ، ہماری تو زبان پر رہتا ہے. اور ہر مومن کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس دنیا سے جب رخصت ہو تو یہی کلمات زبان پر رب العالمین جاری رکھنا. اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے رب العالمین. کیونکہ آئے جب تھے تو جب بھی اذان کی شکل میں لا الہ الا اللہ آخری جملہ یہی سنا تھا اذان کا. اور یہ توحید، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے. پورا قرآن اس لیے کہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی کتاب ہے. اللہ کو ماننا ایک، یہ توحید. اس میں جہنم کا تذکرہ ہے، توحید نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. یہ مشرکین کا انجام ہے. اس میں جنت کا تذکرہ ہے، یہ توحید ماننے والوں کا انعام ہے. اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، یہ توحید کی دعوت دینے والوں کا تذکرہ ہے. اس میں انبیاء کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، یہ توحید کو تسلیم کرنے والوں کا ذکر ہے. اس میں انبیاء کے مخالفین کا ذکر ہے، یہ توحید کے نہیں ماننے والوں کا ذکر ہے. توحید دن میں 5 وقت اذان سے پکارا جاتا ہے، دن بھر سنتے ہیں. دنیا میں جب آئے ابو داؤد کی حسن روایت ہے کہ اذان دینا چاہیے. توحید سب سے پہلے. دنیا سے جب جانے لگے اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اس کے پاس جاؤ تو اس کو کیا تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ. قبر میں اٹھایا گیا پہلا سوال من ربک، توحید. یہ ہر جگہ ہے. میں یہ بتا رہا تھا، یہ دیکھیے کلمے کا ترجمہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے، مسائل حل. ہم پہلا جملہ پڑھتے ہیں لا. لا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. عربی زبان میں لا کو کہتے ہیں نہیں. الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں زندگی بھر بولنا ہے ہم کو، یہی نہیں بول پاتا ہے آدمی. لا، کوئی معبود ہے اللہ کے سوا نہیں. الا اللہ، کسی کی عبادت کی جائے گی اللہ کے سوا؟ لا، کوئی نہیں ہے عبادت کا الا اللہ، سوائے اللہ کے. کوئی ہے جو اولاد دیتا ہے؟ لا، نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. کوئی بیماری سے شفا دینے والا؟ لا، کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. روزی دینے والا کوئی ہے؟ لا، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. زندگی دینے والا، موت دینے والا، مشکلات سے بچانے والا؟ لا، پہلے بولو الا اللہ، سوائے اللہ کے. کہ ہم کلمہ کا ترجمہ اگر کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں کتنا انکار ہے، ذرا سا غور کیجیے. کلمے کا ترجمہ اگر ہم صحیح ڈھنگ سے زندگی بھر آدمی بولنا سیکھ جائے، بیمار پڑے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے. روزی کی تنگی آئی تو بھاگ کر مولوی کے پاس نہیں جائیں گے کہ مولانا کل مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتی تھی. سونے کا ہاتھ لگاؤ مٹی، کوئی کچھ کر دیا. اللہ اگر دینا چاہے، کسی کی طاقت ہے روک لے، اور اگر اللہ روکنا چاہے تو کسی کی طاقت. اللہ کیسا بچانے والا ہے، کیسا عطا کرنے والا ہے. اگر میں واقعات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیا انبیاء کے، یہ سب واقعات دیکھیے کیسا بچانے والا ہے. ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کبھی پڑھا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. جو خواب بتانے والے کو کہا، انہوں نے تعبیر بتائی، خواب سچا تھا. یہاں پر ایک چیز اور قرآن نے صاف کر دی، سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کافر بھی. ہمارے یہاں لوگ خواب دیکھ کے بہت مروب کرتے ہیں لوگوں کو. کسی سے مروب نہیں ہونا ہے. یہ فرعون نے دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید تھے تو وہ 2 قیدی کافر تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے توحید کی دعوت دی. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار
ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. توحید کی دعوت دی. مطلب کافر تھے تو کسی کے خواب سے کبھی مرعوب نہیں ہونا. دیکھا تو یہ قرآن نے دیا ہم کو ضابطہ. اس نے خواب دیکھا, بچوں کو قتل کرنا شروع کیا, خوب قتل کیا بچوں کو. کچھ دن بعد لوگ آئے, بولے سارے لڑکوں کو مار دے گا تو ہمارا کام کون کرے گا محنت کا. تو کہا 1 سال مارنے کا 1 سال چھوڑنے کا. قرآن پڑھ کے سورہ اعراف. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سال اللہ نے پیدا کیا وہ مارنے والا سال تھا. اللہ کے لیے بہت آسان تھا کہ چھوڑنے والے سال پیدا کرتا اور سارا معاملہ ختم. لیکن کیوں اللہ نے مارنے والے سال پیدا کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کتنی تکلیف ہوئی, دریا میں ڈالنا پڑا, پھر فرعون کے گھر گئے, وہاں پرورش. اصل میں توحید کا سبق ہے یہ. اللہ جانتا تھا کہ فرعون کہنے والا ہے انا ربکم الاعلی. فرعون کیا کہتا تھا؟ میں تمہارا رب اعلی ہوں. اللہ اس کا جواب دے رہا ہے فرعون کو, تو اپنے آپ کو رب اعلی کہتا ہے. ربوبیت یہ ہے تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پرورش کروں گا. ایسا بچانے والا ہے اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیدا کیا. کیا سمجھتے ہو؟ عقیدہ توحید. یہ معمولی چیز نہیں ہے. عقیدہ توحید, اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی دل میں راسخ کرنا, یہ پہلی چیز. الا الذین آمنوا. دوسری چیز ہے وعملوا الصالحات. صالح عمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں صرف بتاؤں گا. ہر وہ عمل جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا کرتے ہوئے دیکھا اور نہ روکا, یعنی جو سنت سے ثابت ہے وہ صالح ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہارے درمیان جو دین لے کر آیا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. ہر اچھائی میں نے تم کو بتا دی اور ہر برائی سے روک دیا. اب نبی نے جب ہر اچھائی بتا دی تو اب کوئی دوسرا بتا رہا ہے تو ہمارا ماننا ہے نہیں, سب بتا دیے نبی. اب ضرورت نہیں ہے ہم کو کسی کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا اسوہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ ہے. اطاعت رسول اللہ کی کرنا ہے. دنیا کے کامیاب ترین انسان محمد الرسول اللہ ہے. اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ نہ میرا, نہ تمہارا, نہ میرے باپ دادا کا, نہ تمہارے باپ دادا کا, نہ ہمارے مفتی کا, نہ تمہارے مفتی کا, نہ ہمارے مولوی کا, نہ تمہارے. کس کا؟ کائنات کے امام, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت آسان چیز ہے. کسی بھی عمل کو اگر ہم کر رہے ہیں, اگر نبی نے نہیں کیا, اگر اچھائی ہوتی تو آپ ضرور کرتے, اچھا نہیں ہے. اور میں نبی کے طریقے پر ہوں, میں مطمئن ہوں کہ سب سے اچھا یہی ہے. ختم ہو گئی بات. بعد از خدا تو ہی بزرگو, قصہ مختصر. اللہ اپنی توحید میں اکیلا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں اکیلے. نہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا, نہ رب کے ساتھ. رب کی توحید بالکل خالص رہے گی اور رسول کی رسالت. قائد امام رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل صالح. آخری چیز, میں اصل میں توحید کے عنوان پر ذرا سا زیادہ رک گیا. مجھ کو اس پر بھی بولنے کے لیے کہا گیا تھا دعوت اللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بڑی اہم چیز ہے. دعوت اللہ, اللہ کے دین کی دعوت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امہ, تم بہترین امت, لوگوں کے لیے درمیان نکالے گئے. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ہمارا اجتماعی مقصد حیات اس دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کرے. توحید, عقیدہ, عبادت, اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح. یہ ہمارا مقصد حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر شخص اپنے جتنا اس کا رینج ہے اتنی کا ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے ہماری بیوی کے بارے میں, ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے دوست و احباب کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم جن لوگوں کے درمیان کام کرتے ہیں ان کے بارے میں, جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں.
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اس کی آخرت کی فکر کی، تم نے اس کے دین کی فکر کی، اس کے عقیدے کی فکر کی؟ وہ جہنم کے راستے پر چلا جا رہا تھا، آگ کی طرف چلا جا رہا تھا، تم بے چین ہوئے اس کے لیے؟ تم نے کبھی اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر تنہائی میں اس کو سمجھایا؟ کبھی اس کو دین کی طرف بلایا؟ تم اگر کسی کو اپنا مخلص دوست بولتے ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے دوست کو انعامات کی طرف لے کر جاؤ اور اس کو اللہ کے غضب اور عذاب سے بچاؤ۔ سب سے پہلی ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں، تم وہ کیا آگ میں گرے جا رہے ہو؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انتہائی حریص نفع کے لیے، ہم اپنی اولاد کے لیے ہیں، ہم اپنے دوست و احباب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا مقصد حیات ہے کہ تم لوگوں کو آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے گھر سے شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، جنت کے راستے پر اس کو ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے دین کو پہنچانا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس ہو، جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بات آپ کے پاس ہے، ایک بات تو اپنے بھائی تک کے پہنچاؤ۔ ہر شخص داعی ہوا، کیا ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ سود نہیں کھانا چاہیے؟ کون نہیں جانتا کہ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات اگر ہمارے پاس ہے ہم اس کو اپنے بھائی تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک بات، یہ دعوت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت میں اس کی اہمیت، فضیلت اور پورا نصاب دعوت سب بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک، کدھر بلائیں گے؟ رب کے راستے کی طرف۔ سب سے پہلی چیز راستے کا تعین، اپنی طرف مت بلانا۔ دعوت کس کی ہو؟ رب کی ہو، رب کے راستے کی طرف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بالکل واضح طور پر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ تو دعوت اللہ کے راستے کی طرف۔ نصاب بھی طے ہے، کس سے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف، اس کو پیش کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، موعظت حسن طریقے سے، وجادلھم، اور جو جہاد یعنی گفتگو ہو اس میں بحث و مباحثہ، پورا اصول بتا دیا گیا۔ میں اس پر زیادہ لمبا نہیں بول سکتا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ پورا اصول دعوت، تو پہلے ہی آپ کو یہ طے کرنا ہے دعوت کس چیز کی کرنے ہے۔ سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف دعوت دینا۔ ہر شخص داعی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سماج اور معاشرے کی اصلاح، گھر کی اصلاح کی فکر کرنا۔ دیکھیے قیامت کے روز 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ 5 بڑی اہم چیز ہے۔ 5 سوال کون کون سے ہیں؟ پہلا سوال، عمر کہاں گزاری؟ ذرا سا دل پر ہاتھ رکھ کے غور کیجئے، ہم نے عمر کہاں گزاری؟ پہلا سوال ہوا یہ۔ اپنے بارے میں غور کریں۔ صبح اٹھ کر کے دن بھر کام کرنا ہے، بیوی کا پیٹ بھرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، پھر اپنے شوق بھی بہت ہیں۔ اب تو ایسا ہے کہ موبائل بھی ریچارج کرانا رہتا ہے مہینے کا۔ عمر کہاں گزاری؟ ذرا سا ہمارے 24 گھنٹے میں، روٹین میں اللہ کے دین کو ہم نے کتنا وقت دیا، یہ دیکھیے۔ عبادت کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کتنا وقت دیا۔ معاف کیجئے گا، مہینے کا ایک درس ہوتا ہے تو مسلمانوں میں بڑا عجیب سا ایک جملہ میں سنتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بھائی کیوں درس میں نہیں آئے؟ کیوں مشورہ تھا نہیں آئے؟ وہ اصل میں ایک کام نکل گیا تھا۔ عجیب بات ہے، ارے کام والے کو کہیے آج درس ہے، آج میں نہیں آ پاؤں گا، تو درس والے کو کہتے ہیں کہ کام نکل گیا، تو اس کو کہیے کہ درس تھا۔ ترتیب الٹ دی ہم نے۔ ترتیب دینی اہمیت کی یہ ہے کہ پہلے دین کو اہمیت دی جائے۔ ہم کیا کریں گے؟
مہینے میں 15 دن میں معاف کیجئے گا، کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ کسی اور سے نہیں ہے سوال، یہ تقریر والی بات نہیں ہے، یہ ہم اپنے اس دل پر ہاتھ رکھے جہاں اللہ کی عظمت و معرفت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی محبت، نبی کی محبت دھڑکتی ہے۔ جس زبان سے ہم دین کے سچے ہونے کی بات کرتے ہیں، وہاں ہاتھ رکھ کر کے ہم سوچیں کتنا وقت ہے، کیا ہم کچھ وقت نکال کر رکھیں؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ 5 چیزوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں لگائی، سب یہ سوالات ہوں گے۔ ابھی مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، لمبی بات نہ کرتے ہوئے خرچ، ہم اپنے بجٹ میں اللہ کے راستے کا صدقہ کتنا رکھتے ہیں؟ موبائل اگر ریچارج نہ ہو تو چلتا ہے کیا؟ کمپنی والے جینے نہیں دیتے ہیں، بار بار موبائل کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ جلدی کیجیے، ہم کو بھی لگتا ہے کہ ضرورت ہے۔ اللہ سے رابطے کے لیے ہمارا کتنا ہے؟ ہر مہینہ ریچارج کتنا مارتے ہیں، ہر ہفتہ ہی کتنا مارتے ہیں؟ بڑا افسوس کا مرحلہ ہے، ہوٹل میں گئے تو بحث ہونے لگتی ہے کہ نہیں میں بل دوں گا، چائے کے لیے بھی اگر ہم جائیں 5 لوگ ہیں تو 50 روپیہ بل بن جا رہا ہے، 40-50 روپیہ 4-5-6 لوگ ہیں تو۔ لیکن جب وہاں کوئی ضرورت مند اگر غریب آ گیا ہے، مسجد میں دینا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو آدمی 10 کے نوٹ دیکھتا ہے، نہیں ہے سب 100 کے، تو اللہ اکبر، اللہ ہماری کیفیت بدل دے رب العالمین۔ ذرا تو سوچئے، وہ آخرت کا ریچارج جو ہے یہ تو ختم، کھا کر چلے گئے، وہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، جو اس نے کھا لیا اس کا، جو اس کے چھوڑ دیا وہ اس کی اولاد کا، اس کا کیا، اس نے جو خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا، قبر میں عذاب جب سامنے سے آئے گا تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ اس کو روکے گا۔ صدقے کے فائدے کیا ہیں؟ ہم روزانہ کا کچھ نہ کچھ جیب خرچ رکھتے ہیں، منی کچھ نہ کچھ، بغیر جیب میں پیسہ رکھے نکلتا نہیں ہے، لیکن کیا گھر سے نکلنے سے پیسے کوئی اللہ کے راستے میں نکالتے، 10 روپیہ 20 روپیہ کچھ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ کہتے ہیں نا حضرت ذرا سا دعا کیجیے، نیک آدمی کو کہنا چاہیے، حدیث میں ہے فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے مزاج ہی نہیں، ان لوگوں کو فطرت میں نہیں رکھا ہے۔ اگر صبح ایک آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ نکالتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں دینے والے کے مال میں اضافہ کر، دوسرا کہتا ہے روکنے والے کے مال کو روک لے۔ صدقہ ہاتھ ساتھ راستہ بدل دیں گے، کامیابی آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی۔ صدقہ مال میں اضافہ ہے۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھو، لوگوں کے پاس 2-4-5 پلاٹ تو رہتے ہیں، عام بات ہے ایک دم، لیکن اپنی آخرت کے لیے کتنا پلاٹ، 100 پلاٹ کے مالک ہیں اور ایک مسجد نہیں بنائی، وہاں کا ایک بھی نہیں، اولاد کے لیے اتنا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں، مر گئے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ذرا سوچنے کی بات، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی دعوت، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، بس انتہائی اختصار سے کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں مسلمانوں کی تاریخ، آج ہم لوگ اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں، تاریخ پڑھیں تو پوری تاریخ میں مسلمان سیاسی جنگ آ رہا، معاشی جنگ آ رہا، کبھی ہم حاکم رہے کبھی محکوم، کبھی مالی اعتبار سے ہمارے مجلسوں میں غریب آتا تھا دولت مند بن کے جاتا تھا، ایسی عطا تھی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم دانے دانے کے محتاج رہے، لیکن ایک محاذ ایسا ہے کہ 1400 سال میں ہم کبھی نہیں ہارے، صرف جیتے ہیں۔ معلوم ہے وہ کون سا محاذ ہے؟ تعلیم کے محاذ پہ بھی ہم ہارے، کبھی دنیا کے لوگ گرناتا اور اشبیلا کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے یورپ کے لوگ آتے تھے، آج ہم جاتے ہیں۔ لیکن ایک محاذ ایسا ہے جہاں ہم کبھی نہیں ہارے، ہارنا تو دور کی بات، دشمن کو آخری سرے پر جا کر ہم نے مارا ہے میدان کے۔ کون سا محاذ ہے وہ؟ دعوت اللہ کا۔ یہاں ہم کبھی نہیں ہارے۔ تاریخ کا ایک واقعہ، اللہ کے نبی کی سیرت کے تھوڑے سے اور آج کے دور کے کچھ واقعات۔ آج ہم لوگ اپنے مسائل کے بارے میں اتنا جوجھ رہے ہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے دعوت، حل اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا کی، کتنے سال آپ مکہ میں رہے؟ 10 سال۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت 13 سال، اس کے بعد آپ ہجرت کیے، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 23 سال کی زندگی ہے۔
آپ 13 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، کتنے مسلمان؟ 313۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے؟ 700۔ 4 ہجری، 5 ہجری، پڑھتے جائیے، صلح حدیبیہ، غزوہ خندق، 1400 مسلمان، کتنے؟ 1400۔ اور اس کے بعد خیبر، 1400 مسلمان۔ 8 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 7 میں۔ صلح حدیبیہ میں پہلا معاہدہ انسانی تاریخ کا نا جنگ معاہدہ، 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، مشرکین مکہ سے معاہدہ ہوا، 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، نا جنگ معاہدہ، یہ پہلا انسانی تاریخ کا، یہ بھی یاد رکھنا، اس سے پہلے نا جنگ معاہدہ کہیں نہیں ہوا ہے، سمجھے؟ اب جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، حالانکہ یہ معاہدہ ایسا تھا کہ ایک دم دب کر شرطیں قبول کی تھی، صحابہ کرام کو بڑا جذبات میں آئے، اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول اتنی دب کر کیوں؟ کیا کیا شرطیں تھی؟ مکہ کا اگر کوئی شخص مدینہ جائے گا تو لوٹا دیں گے، مدینہ کا اگر کوئی شخص مکہ آ گیا تو لوٹا دیں گے، اور مکہ کا کوئی مسلمان ہو کر مدینہ گیا تو لوٹائیں گے، یعنی یہ مشرکین مکہ نہیں لوٹائیں گے، اگر کوئی کافر مدینہ سے مکہ آ گیا تو وہ لوٹائیں گے نہیں، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ گیا تو مسلمان لوٹائیں گے۔ اور یہ شرطیں لکھی جا رہی تھی، اور ایک صحابی عمرو بن سہیل کے لڑکے تھے، اور وہ ایگریمنٹ کے لیے آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جب وہ آیا تو اس کے بیٹے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے، مسلمانوں سے کہا خون رس رہا ہے، دیکھو یہ میرے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو میرے کے لیے، عمرو بن سہیل کو، اس کا بیٹا تھا، ان کے بیٹے تھے صحابی، نہیں چھوڑوں گا، ان کو واپس کرو۔ دب کر شرطیں، بلکہ صلح حدیبیہ، سیرت پڑھ گیا، سیرت، دین پڑھ گیا، دین، صلح حدیبیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، صرف ایک اشارہ کر دو، بات آ گئی ہے تو ہم نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کے اعضاء سے اگر کوئی پانی لگ جاتا تو اس کے قطرات کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ تھوک بھی۔ پڑھا ہے نا ہم نے، سنا ہے نا۔ یہ کب کا واقعہ جانتے ہو؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ بات کرنے کے لیے آئے تو کیسی پوزیشن تھی؟ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ صرف تلوار لے کر آئے تھے صحابہ کرام، اور جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اور میدان جنگ میں صرف تلوار نہیں، تیر، بال، ڈھال، بھالا، خنجر سب لگتے، تو آپ کی تیاری جنگ کی نہیں تھی۔ 18 بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، جنگ چھیڑ کر سب کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ جنگ چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلح کے لیے حضرت عثمان کو بھیجے تو یہاں خبر اڑ گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے بیعت الرضوان لی، جس کا قرآن نے تذکرہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، ذرا غور سے سنیے۔ صحابہ کرام کے اوپر گھوڑے لے کر چڑھ جاتے تھے مشرکین مکہ، پورا ایسا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے مشرکین کا پورا ایک ڈیلیگیشن آیا۔ جب پورا ڈیلیگیشن آیا تو اس ڈیلیگیشن کو آپ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، پورے ڈیلیگیشن کو۔ جب آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ڈیلیگیشن کو تو اس وقت آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا۔ جب وضو کے لیے آپ نے پانی منگایا تو صحابہ کرام نے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا، ایک قطرہ بھی۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں اور پورا ڈیلیگیشن کھڑا ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اصل میں آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ جنگ کو ٹالا ہے، بلکہ میدان جنگ میں آپ کے جو احکامات ہے کہ اگر سامنے والا ہتھیار رکھتے ہوئے تو اس کو نہ مارو، بوڑھے کو نہ مارو، بچے کو نہ مارو، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، قتال کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ 10,000 مربع میٹر کا علاقہ فتح کیا اللہ کے نبی نے۔ آپ کو بتاؤں میں ٹوٹل لوگ کتنے مرے تھے؟ 1,008 ٹوٹل، دونوں طرف کے ملا کر کے
آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، جنگ کو ٹالتے تھے آپ جنگ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ حملہ کریں گے اور قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس پوری جنگ کو ایک وضو سے ٹالا ہے، آپ کی ذہانت تھی ایک وضو سے۔ آپ نے وضو کا پانی منگایا اور بیٹھ کر وضو کیا، صحابہ ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ، عمرو بن سہیل جو ان کا سردار تھا، کھڑا ہو کے پورا منظر دیکھ رہا ہے۔ آپ ایک میسج دے رہے تھے اور یہ میسج سمجھا ان لوگوں نے، کیا ہوا جانتے ہو؟ واپس جا کر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، روم و فارس کے شاہان کے یہاں حاضری تھی، ایسے جانثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ پانی کا قطرہ اگر ان کے بدن سے لگ جائے تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی ایک میسج دے رہے تھے کہ ایسے 1400 جانثاروں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہو کہ پانی اگر بدن سے لگ جائے تو زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ بدن میں دوڑنے والے خون کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال دماغ میں نہ لانا۔ یہ میسج سمجھا مشرکین مکہ نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی، ٹل گئی حکمت کے ساتھ۔ بات آ گئی تھی بیچ میں تو میں اس کو ایک چیز بیان کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد یہ ناجنگ معاہدہ تھا کہ 10 سال ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ یہ کہا جاتا ہے انسانی اتحاد اور ہسٹری کا پہلا ناجنگ معاہدہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی یہ تو بڑا اچھا معاملہ ہے، مخالفت ختم ہو گئی۔ دعوت کا کام شروع کیا۔ 8 ہجری میں، یہ 6 ہجری میں ہوا، 7 ہجری میں فتح خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی تعداد کتنی تھی یہاں؟ 1400۔ 8 ہجری میں کتنی ہو گئی؟ 10,000۔ اور اس کے بعد 9 ہجری میں تبوک، غزوہ تبوک 30,000۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع 1,14,000 تھا۔ کیسے ریشو گیا؟ یہ اہم چیز ہے، دعوت اللہ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، سماج اور معاشرے کی اصلاح، یہ ایسا راستہ ہے سارے ٹکراؤ، سارے اختلاف کو ختم کر دے گا، آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ایک آدمی کو گناہ سے روک دیا، شرک سے روک دیا، برے اعمال سے روک دیا، دعوت دی، آپ نے اس کی اصلاح کر دی۔ زندگی کا بہترین کام، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اچھی کس کی بات؟ جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اب آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں۔ آج کے دور میں بھی تحقیقات کرنے کی بنیاد پر 500% تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ 500 کیوں معلوم ہے؟ ساری مخالفت کے باوجود جو اس میں احکامات ہیں نیچرل ہے بالکل۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ محاذ ایسا ہے، یہ محاذ اس پر کام کرنا ہے، دعوت اللہ، ٹکراؤ نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام، اس کا پیغام پہنچانا، اس کی دعوت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دیکھیے نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو میں سمجھ دیتا ہوں، بس یہیں پر ختم کر دوں گا اسے کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر واقعہ یاد آتا ہے۔ اب جانے دیجئے لمبے واقعات نہ بیان کرتے ہوئے کہ کبھی کبھی ایک جملہ آدمی کو موقع رہتا ہے، ایک جملہ صرف کہنے کے کہ ایک جملہ بیان کرے۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے اتفاق سے یہ دیوالی کا موقع ہے یا نہیں، تو دیوالی کے موقع پر تقریباً 25-30 سال پرانی بات ہے، میں جا رہا تھا میرے بالکل بازو سے، اور زیادہ ہو رہی ہے مدت، ایک آدمی گزرے، وہ بالکل نیا سوٹ پہنے ہوئے تھے، پٹ کی آواز آئی، میں متوجہ ہوا تو دیکھا تو ان کا پاکٹ گرا تھا اور اس میں آپ یقین مانیے پورے نوٹ سے بھرا ہوا تھا، 500 کے نوٹ۔ تو میں اٹھایا اور میں نے ان کو آواز لگائی، تو میرے خیال سے 30 سال ہو رہا ہوگا، میری جوانی تھی ایک دم، اور سائیکل تھی اس وقت، تو وہ لونا پر تھے، تو کارنر تھا آگے چوک، وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مجھ کو دیکھ لیا تو وہ مڑ گئے، تو ان لوگوں نے ان کو آواز دی، وہ رکے تھے۔ میں پاکٹ ہاتھ میں لیا تو میں سوچنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی بات میرے دماغ میں ڈال جو میرے لیے بھی اچھی ہو اور ان کے لیے بھی اچھی ہو، یہ دعا کیا میں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو آپ یقین مانو جب میں نے ان کی طرف پاکٹ بڑھایا
تو ان کی زبان سے پہلے ان کا چہرہ بولا تھا، یعنی چہرہ بدل جاتا ہے، آدمی کو خوشی ہوتی ہے اس کا کھویا ہوا، تو مولا یہ لیجیے آپ کا گر گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا شکریہ میرا کیوں؟ شکریہ آپ اسلام کا ادا کرو، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی پڑی ہوئی چیز اس تک کے پہنچا دو، اگر یہ حکم اسلام نے نہیں دیا ہوتا تو میں نہیں پہنچاتا۔ تو جس نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، جس مذہب نے، اس کا شکریہ ادا کرو، ورنہ میں بیوقوف تو نہیں ہوں، اتنا ڈھیر نوٹ دکھ رہا ہے، اور سچ بھی ہے کہ آدمی کی نیت فوراً خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یہ اسلام کا حکم ہے، الحمدللہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو بہت خوش ہوئے۔ ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات اسلام میں دیے ہیں ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ وہ حیرت کرنے لگے، ایک آدمی کو اللہ نے اس دنیا میں زندگی اگر دی ہے تو اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، سب کے لیے فائدہ بن کر، سب کے لیے فائدہ مند بن کر، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس پیغام کو ہر شخص کو تک پہنچانا۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، بالکل آخری بات، ہم میں ناکامی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ سماج اور معاشرے میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ اتنے پرابلم گھر سے لے کر کے سیاست تک، سڑک تک، دکان تک، ہر جگہ کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو ٹریننگ کیے تھے نا، تربیت، اس میں اور ہم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ہماری ٹریننگ ایک دم الٹی ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں ہر جھگڑے کو جب آپ تلاش کرنے جائیں گے اس کے ڈیپ میں تو کیا ملے گا جانتے ہو؟ مطالبہ حق کا۔ بیوی سے پوچھو گے وہ بولے گی شوہر جو ہے اس کی سب چیز کو پوری نہیں کرتا۔ شوہر سے پوچھو بیوی کے بارے میں، بولے گا یہ میری خدمت نہیں کرتی، میرا حق نہیں ادا کرتی۔ باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، باپ سے پوچھو تو بیٹا بولے گا کہ ابا میرے بھائی کے ساتھ جیسا کرتے میرے ساتھ نہیں کرتے۔ ابا سے پوچھو تو بولے گا یہ بیٹا فرما بردار ہے، یہ فرما بردار نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں کسی بھی جھگڑے میں دیکھو حق کا مطالبہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرتا، یہی ملے گا نا۔ حالانکہ ہم اس دنیا میں اس کے لیے نہیں آئے کہ حق کا مطالبہ کریں۔ باپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے بیٹے کیسے تھے، اللہ یہ پوچھے گا تو بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا۔ بیوی سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرا آدمی کیسا تھا، اس سے یہ پوچھے گا تو اپنے آدمی کے ساتھ صحیح تھی۔ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا ہماری بیوی کیسی تھی، ہم سے یہ پوچھے گا تو رائٹ تھا، تو اس کے ساتھ صحیح تھا۔ ہم کو کس کا جواب دینا ہے؟ اپنا۔ لیکن ہم کس پر جھگڑا کرتے؟ یہ صحیح نہیں ہے، وہ ہم کتنا کیسے ہیں، یہ جس دن ہم سمجھ لیے ہم اچھے باپ، اچھے بھائی، اچھے پڑوسی، اچھے دکاندار، سب اچھے بن جائیں گے۔ یہی سمجھاتا ہے اسلام، یہی سمجھاتا ہے دین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اپنا حق ادا کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین، بہتر سے بہتر بندے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔